صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں۔ تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم، یہ یاد کر لیجئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ بھی پڑھتے رہا کریں، العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل و برکات ہیں، اور آج میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ نارملی جو معاشرے میں اس وقت کیفیت ہے، بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی اور جناب کاروبار کے بڑے مسائل ہیں، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو چلیں آج میں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو میں نہیں بتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو خود عطا فرمایا، اور اس کا رزلٹ بھی سنیے گا۔ ایکچولی یہی پوزیشن تھی کہ ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کہا حضور پورا نہیں ہو رہا ہے، تنگ دستی بہت ہے، پیسوں کی کمی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، یعنی درود پاک پڑھو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی جو پوری سورہ اخلاص ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی رسول کو جب یہ فارمولہ مل گیا وہ گھر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو درود پاک پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بارے میں یہ اطلاع آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا کرم کیا کہ اپنا گھر تو چلنے لگا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کمال کا فارمولہ ہے۔ ہم روز گھر جاتے ہیں لیکن موبائل چل رہا ہوتا ہے، کسی کام میں بیزی ہوتے ہیں، بیل بجائی کون؟ میں، یہ سنت نہیں ہے۔ بیل بجائے اگر کوئی اور گھر میں سے کوئی پوچھے کہ کون، تو سنت یہ اپنا نام بتائیں، جو بھی آپ کا نام ہے آپ نام بتائیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنی روزی میں برکت دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں چونکہ مجھے لائیو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں، رزق میں برکت کے طریقے اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے، پرابلمز آتی ہیں، وہ میں نے کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان۔ لوگ ملتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو پرابلم ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، کوئی طریقہ بتایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پھر خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حضور دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، اب کہتے ہیں حضور اتنی کثرت سے دنیا آئی ہے کہ میں حیران ہوں کدھر اٹھاؤں اور کدھر رکھوں، یعنی اتنا مال میرے پاس آنے لگ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا فرشتوں کی تسبیح ہے یہ۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آج یاد کر لیجئے، روزانہ فجر کے بعد 100 بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مل کر پڑھیں
سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اچھا، یہ رزق جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں، یا پتہ نہیں لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار مولانا حضرات یا دین کی جب بات کریں تو یہ پیسے کمانے کو برا کہتے ہیں، یا مال جو ہے اس کو برا کہتے ہیں۔ مال یقیناً برا جب ہے جب اس کے حق ادا نہ کیے جائیں۔